ڈیلی بیسس پہ بہت سارے اسٹریسرز رہتے ہیں. پاکستان کے اندر کووڈ سے پہلے 50% آبادی جو ہے وہ ذہنی دباؤ پریشانی کا شکار تھی, ریگارڈلیس آف آپ کس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں. جیسے فوزیہ نے کہا ہم پورے پاکستان کے اندر کام کرتے ہیں, اور پچھلے 10 سال سے میں روزن کے ساتھ کام کر رہی ہوں, ڈفرینٹ گروپس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. سو چاہے کوئی پروفیشنل ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہے, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں ہے, بہت اچھی جاب ہے, یا کمیونٹی لیول پہ جاتے ہیں, مسئلے سب کے سیم ہوتے ہیں اور سب کو ایک ہی طرح کے پرابلم جو ہے وہ فیس کرنے پڑتے ہیں. اب ہم جب ایموشنل ویل بینگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو مسئلے آتے ہیں اس کو آپ ڈیل کیسے کر سکتے ہیں. اس کے حوالے سے ہمارے رویے کیا ہیں, ہم سوچتے کیا ہیں, ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیا ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر میٹر کرتی ہیں. کبھی کبھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ریسورسز فائنینشلی اسٹیبل ہونا بہت ضروری ہے اور ہم ساری انرجی اسی چیز پہ لگاتے ہیں. جسٹ گیونگ اے ایگزامپل, پہلے پیرنٹنگ کے حوالے سے بات ہوئی کہ پیرنٹس بہت ایفرٹ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, بچوں کا فیوچر بہتر بنانے کے لیے نا, ان کی ایجوکیشن کے لیے. فادرز جو ہیں وہ بہت ایفرٹ کرتے ہیں کہ وہ صبح سے شام تک جاب کریں, ایکسٹرا آورس لگائیں. مدر پورا دن گھر میں بچوں کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے, لیکن جب بچوں سے بات چیت کی بات آتی ہے نا تو غصے میں بات کرتے ہیں, اور ٹائم بچوں کو ایموشنل سپورٹ نہیں دے پا رہے, فائنینشیل سپورٹ دے پاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ بچے کھل کے بات نہیں کر سکتے. اور پیرنٹس کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں, ایسا نہیں کہ پیرنٹس کو پریشانیاں نہیں ہوتی, وہ بچوں سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے اور ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. تو لگتا یہ ہے کہ ایموشنل ویل بینگ کا مطلب یہ ہے کہ سب بہت اچھا ہے. جب ہم ایموشنل ویل بینگ کی بات کرتے ہیں, قدرت کا یہ اصول ہے کہ اچھے, جیسے ویدر میں چینج آتا ہے نا, ویسے ہماری ڈیلی لائف کے اندر بھی کبھی کچھ ایسی واقعات ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھا محسوس کراتے ہیں, کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں ہم جو برے واقعات ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کس فیز سے گزر رہے ہیں, ہم خوش ہیں, ہم خوش نہیں ہیں, یا کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ تینوں چیزیں ہر انسان اپنی زندگی کے ہر فیز کے اندر ایکسپیرینس کرتا ہے. دن میں بھی ہم یہ تینوں فیلنگ سے گزر رہے ہوتے ہیں. ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو مینیج کس طریقے سے کرتے ہیں, ہم سمجھتے کیسے ہیں. جیسے فوزیہ نے بھی بات کی کہ جو روزن کا کام ہے اس میں ہم اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں. ہم چاہے اسکول میں جائیں, کمیونٹی میں جائیں, پولیس ٹریننگ کالج میں جائیں, ہم سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں جائیں, ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس جائیں, ہم جہاں پہ بھی جائیں, جس بھی گروپ کے ساتھ ٹریننگ کراتے ہیں, وہاں ہم سیلف سے اسٹارٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایموشنل انٹیلیجنس کی جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے کہ سب سے پہلا کمپوننٹ یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ خود کے بارے میں آگاہ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسٹرینگس کیا ہیں, آپ کی خوبیاں کیا ہیں, آپ کے اندر کیا ایسی صلاحیت ہے, کیا چیزیں آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, آپ سوچتے کیا ہیں. ان ساری چیزوں کے حوالے سے جب خود پتہ ہوں گے تو پھر آپ جو دوسرا لیول ہے اس کو اچیو کرتے ہیں, جس میں آپ اپنے جذبات پہ قابو پا سکتے ہیں. کبھی کبھی بہت غصہ آتا ہے, غصے کا آنا قدرتی عمل ہے, لیکن غصے پہ آپ اس ٹائم پہ قابو پا لیتے ہیں. آپ کو کسی سے نفرت کا احساس ہے, جیلسی کا ہے, یہ ساری چیزیں, یہ ساری فیلنگس کا ہونا بہت نارمل ہے. ہم ہمیشہ اچھی فیلنگس بات کرتے ہیں نا, خوشی محسوس کرنا, فخر محسوس کرنا. اب ہم ان ساری فیلنگس کو مینیج کیسے کرتے ہیں, یہ ہمارے جو جس طرح سے پہلے بھی بات ہوئی کہ اب سر نے مینشن کیا کہ اب انٹیلیجنس آئی کیو پہ بات نہیں ہو رہی, اب 80% آپ کا ای کیو میٹر کرتا ہے. جب آپ اپنے آپ کے حوالے سے اویئر ہیں, آپ اپنے آپ کے جو ایموشنس ہیں اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں, پھر آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے حالات کے حوالے سے آگاہ ہوتے ہیں کہ ابھی مسئلہ, اب آپ کے ارد گرد کیا چیزیں چل رہی ہیں, اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہر علاقے کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں, اب آپ جن جن علاقوں سے آئے ہیں اس میں بہت ساری آبادی ہوگی, بہت سارے لوگ ہوں گے, لیکن کچھ خاص لوگ ہی ان کو لگتا ہے کہ سوشل ایشوز ہیں, ان پہ بات کرنا ضروری ہے, اس کے لیے وہ ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں. اور وہ آپ کب کرتے ہیں, جب آپ سمجھتے ہیں, لوگوں کا دکھ سمجھتے ہیں اور ایمپتھی رکھتے ہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ کوئی کس تکلیف سے گزر رہا ہے, کسی کو کیسے خوشی ہے, کسی نے کیا اچیو کیا ہے, سو آپ اسی طرح سے ان کو سمجھ سکتے ہیں. اور آخری چیز جو اس کے اندر امپورٹنٹ ہے وہ ہمارے ریلیشن شپ ہے. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک بچہ چھوٹی عمر سے لے کے اپنی آخری عمر تک ان ساری چیزوں سے گزرتا ہے, اور ان ساری چیزوں کو اگر ان ساری اسٹیجز کو کوئی اچھے طریقے سے ڈیل کر پاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایموشنلی طور پر ایموشنلی انٹیلیجنٹ پرسن ہے, یا اس کا ای کیو جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے اس طرح کا. نارملی ہم جب کہتے ہیں کہ ایک سکسیزفل انسان کون ہے تو ہمارے دماغ میں ایک بڑا گھر, گاڑی, اچھا پروفیشن, یہ چیزیں آتی ہیں. لیکن اگر آپ اپنے ذہن میں کسی ایسے بندے کا سوچیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت اچھا انسان ہے,
اور آپ اس کو بہت آئیڈیل انسان سمجھتے ہیں, آپ اس سے کنیکٹ کرنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں. سو اس کے اندر آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اخلاق کیسا ہے, وہ بات کیسے سنتا ہے, وہ عزت سے پیش آتا ہے. سو ہم اس ٹائم پہ ان ساری چیزوں کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ریلیشن شپ کی طرف آتے ہیں. سو اسی ساری چیزوں پہ فوزیہ نے کہا کہ ہم خود سے شروع کرتے ہیں, کمیونٹی پہ لے کے جاتے ہیں, اور پھر ہم انسٹیٹیوشنز جو ہیں اس پہ کام کرتے ہیں. تو جو یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے اس کے اندر بھی ابھی ہم ایک بیس لائن کریں گے. اینڈ اٹس اے ٹو وے لرننگ پروسیس. ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا, بہت سارے انٹروینشنز ہوئے ہیں, کمیونٹی اپنے لیول پہ بہت سارے کام کر رہی ہے, بہت سارے ادارے یہاں پہ کام کر رہے ہیں. سو اس بیس لائن میں ہم تھوڑا سا سمجھنا چاہیں گے کہ کرنٹلی یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں مسائل کیا ہیں, اور مسائل کو ڈیل کرنے کے لیے ایڈمنسٹریشن کیا کر رہی ہے, جو پہلے یہاں پہ سروس پرووائڈرز ہیں, ہیلتھ کیا کام کر رہا ہے, کمیونٹیز کس طریقے سے کام کر رہی ہیں, ایل ایس او کیا کام کر رہی ہیں. سو اس کے حوالے سے ہم ایک چھوٹی سی بیس لائن کریں گے. اس کی بیسس پہ جو بھی ہماری فائنڈنگز ہوں گی اس کی بیسس پہ, اور جو ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے, جی پی آر ایس پی کا ایکسپیرینس ہے, اس کو ہم کولیبوریٹ کر کے ایک مٹیریل ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے. اس کے بعد پھر کمیونٹی کی کیپیسٹی بلڈنگ. روزن کا ایک بہت ماننا ہے, ہمارے